کے لیے الیکشن 2024 سے پورے ایک ہفتہ قبل جمع کیے گئے۔ حالانکہ الیکشن کے انعقاد کے اعلان کے بعد ہر روز ہی اس کی ضرورت تھی، لیکن اسلام آباد کو ملک کے سب سے بڑے شہر اور سب سے بڑے تجارتی اور صنعتی مرکز کی طرف سے اب اتنی تشویش نہیں رہی ہے۔ اس بار الیکشن کے تمام مرحلے عجلت میں ہی طے کیے جا رہے ہیں، عدالتوں سے فیصلے بھی عجلت میں ہی آ رہے ہیں۔ میر تقی میر یاد آتے ہیں، کام تھے عشق میں بہت پر میر، ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے۔ میں بچپن سے ہی انتخابات کا تماشا دیکھتا آ رہا ہوں۔ 11 سال کی عمر میں 1951 میں پنجاب کے الیکشن دیکھے، جس میں مسلم لیگ حسب توقع کامیاب ہوئی۔ جنگ میں مقابلہ میاں افتخار الدین کی آزاد پاکستان پارٹی سے تھا۔ پہلی بار وہاں خان عبدالغفار خان سے ہاتھ ملانے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر 1970 کے الیکشن کے مناظر تو پورے سال جنوری 1970 سے دسمبر 1970 تک دیکھے، اور پھر ان منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کے بھیانک نتائج مارچ 1971 سے 16 دسمبر 1971 تک بھگتے۔ ایک سال کی بھرپور انتخابی مہم، دونوں بازوؤں کے عوام کو، سیاسی پارٹیوں کو اپنے ضمیر کی آواز سننے اور بلند کرنے کا پورا موقع ملا۔ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں دیکھا کہ مشرقی پاکستان کے مقبول لیڈر شیخ مجیب الرحمان نے مغربی پاکستان میں زیادہ امیدوار نامزد نہیں کیے، اور نہ ہی وہ انتخابی مہم میں شرکت کے لیے یہاں کسی شہر میں آئے۔ اسی طرح مغربی پاکستان کے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان کے کسی شہر میں اپنے امیدوار کھڑے کیے، نہ ہی وہ انتخابی مہم کے لیے وہاں گئے۔ پورا ایک سال دونوں بازو ایک دوسرے سے سیاسی، جذباتی اور سماجی طور پر دور ہوتے چلے گئے۔ کون کہتا ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے؟ اس بار ہم نے یہ خطرہ مول نہیں لیا۔ مقبول لیڈر اور مقبول پارٹی کو اپنی حد میں رکھا ہے۔ 1970 کے بعد احتیاط کی گئی ہے کہ الیکشن اتنے آزادانہ اور منصفانہ نہ ہوں کہ ملک ہی دولخت ہو جائے۔ اب 8 فروری 2024 یعنی اگلی جمعرات کے انتخابات چاہے آزادانہ منصفانہ نہ ہوں، فیصلہ کن ضرور ہوں گے، کیونکہ اطلاعاتی حوالے سے یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ریگولر میڈیا، اخبار یا ٹی وی بہت پیچھے رہ گیا ہے، سوشل میڈیا بہت آگے نکل گیا ہے۔ ریگولر میڈیا کی لگام تو کسی جا سکتی ہے، سوشل میڈیا پر نہ کوئی مالک ہے نہ ایڈیٹر، وہ کسی جاگیردار سرمایہ دار کے کنٹرول میں نہیں ہیں، براہ راست عوام کی دسترس میں ہیں، جنہیں ایک پارٹی طاقت کا سرچشمہ قرار دیتی ہے۔ اب سوشل میڈیا طاقت کا مرکز ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے اتنے انتخابات ہوئے ہیں، 1985، 88، 93، 96، 2002، 2008، 2013، 2018، ان سے اتنا انتشار برپا ہوا ہے کہ اس مرتبہ ریاست اور نگراں حکومتیں اس افراتفری کو سمیٹ نہیں پا رہی ہیں۔ انتخابی مہم بھی تاریخ کی سب سے مختصر رہی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے منشور بھی 8-10 روز پہلے آئے ہیں۔ ملک کو 1985 سے اب تک کی سیاسی اور فوجی حکومتوں کی پالیسیوں سے جو بحران پیش آئے ہیں وہ آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ان منشوروں میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ملتا جس سے مجھے ایک ووٹر کی حیثیت سے یہ اعتماد حاصل ہو کہ میرے عظیم ملک پر ہزاروں روپے کے قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ کون سی پارٹی اتار سکتی ہے۔ انتخابات کا بنیادی مقصد عوام کی طرف سے مینڈیٹ اور ریاست کی طرف سے عوام کی منتخب پارٹی کو انتقال اقتدار ہوتا ہے۔ 1985 سے انتقال اقتدار نہیں ہو رہا ہے، اقتدار میں صرف شرکت ہو رہی ہے۔ قومی سیاسی پارٹیاں ملک گیر تنظیم نہیں رکھتی ہیں، اس لیے انہیں علاقائی پارٹیوں سے انتخابی معاہدے کرنا پڑتے ہیں۔
پھر یہ علاقائی پارٹیاں خود یا کسی اشارے پر حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتی رہتی ہیں۔ میں نے جنگ کی ادارت کے زمانے میں ہم نے ہر الیکشن سے 3-4 ماہ قبل الیکشن سیل قائم کیے، جن میں یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ انتخابی مراحل کو عوام کے لیے دلچسپ اور آسان بنائیں۔ ووٹرز کے لیے ہر روز اضافی صفحات میں انتخابات، امیدوار اور ملک کو درپیش مسائل کے سلسلے میں ضروری معلومات فراہم کریں۔ عوام سے معلوم کیا جاتا تھا کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے کون سے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نے گیسٹ کی ترتیب بھی بدل ڈالی۔ اصولی طور پہ تو محمود شام صاحب کو سب سے آخر میں بولنا چاہیے تھا، ہم سب کے استاد بھی ہیں، اور میرا خیال ہے جتنے الیکشنز شام صاحب نے دیکھے ہیں، کور کیے ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں کیے۔ اس لیے شام صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ مقام نہیں تھا جس مقام پہ انہیں بلوایا گیا ادھر، میرا خیال ہے ہم سب کے بعد میں انہیں بولنا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب نے کھڑے ہو کے قومی ترانہ سنا۔ میں کافی عرصے سے اس پر غور کر رہا ہوں کہ قومی ترانے کے وہ الفاظ، پاک سرزمین کا نشان، قوت عوام، وہ کب آئے گی؟ یہ واحد چیز ہے جو مسنگ ہے ہمارے پچھلے 76 سال کی، اگر ہم دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ یقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن جتنے سلیکشنز میں نے دیکھے ہیں اپنی رپورٹنگ کے کیریئر میں، یقین جانے مجھے کسی الیکشن پر اعتبار نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ سلیکشن کی ہے، اور پرابلم اگر خراب سلیکشن ہو جائے تو نتائج پر تو آتی ہی آتی ہے، بہت سے سوالات سلیکشن کمیٹی پر بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اور اکثر ہم نے اسپورٹس میں دیکھا ہے کہ سلیکشن کمیٹی پہ جب سوال اٹھتے ہیں تو سلیکٹرز تبدیل ہو جاتے ہیں، یہاں سلیکٹرز کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے۔ چیلنجز ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، جنرل الیکشن 2024، چیلنجز فار دا نیو گورنمنٹ۔ میں شروع کروں گا خود جس کے تحت یہ سیمینار ہو رہا ہے، منسٹری آف انفارمیشن، اور میں اکثر اس سے پہلے بھی جو ایم ڈیز وغیرہ رہے، پی ٹی وی کے بھی منسٹرز بھی رہے، اکثر یہ ڈیبیٹ کرتا تھا، اتنا وائبرنٹ پاکستان ٹیلی ویژن کو بنایا جا سکتا تھا، ہم نے اور اداروں کی طرح اسے بھی ڈمپ کر دیا۔ میں اکثر کہتا تھا کہ اتنا اسٹرانگ آڈیٹوریم ہے پی ٹی وی کا، اکیڈمی پی ٹی وی کی اکیڈمی ہے، وہاں ٹرانسفر اس کا ہوتا ہے جسے سزا دینی ہوتی ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا۔ الیکشن ٹرانسمیشنز پی ٹی وی کی سب سے بڑی جان ہوا کرتی تھی، تو اوور دا ایئرز پی ٹی وی ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی۔ اور میں ذاتی طور پہ تو، اور اس پہ میں پورا پیپر پڑھنے کو تیار ہوں کہ کیا ہمیں منسٹری آف انفارمیشن کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور اس وقت کے مختلف سیکرٹری انفارمیشنز وغیرہ نے مجھے، کہ ایک سیف کی چابی ہوتی ہے، اس میں سے سیکرٹ فنڈز کے تحت پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور وہ چابی وہ دوسرے سیکرٹری کو دے کے جاتا ہے، منسٹر کو بھی نہیں دکھاتا کہ اس کی فنڈنگز کیا ہوتی ہیں۔ الیکشنز اب اتنا وائبرنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ آپ کیسے ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے آپ
ریگولیٹ کریں گے, الیکٹرانک میڈیا کو کیسے ریگولیٹ کریں گے. جو آنے والی گورنمنٹ کے چیلنجز ہیں وہ وہی ہیں جو چیلنجز رہے ہیں ہمیشہ سے. ایسا کوئی نیا چیلنج نہیں ہے جو پہلے نہ رہا ہو. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹس کو کے ساتھ چلتے ہیں. کسی کو میں نے آج تک کسی منسٹری میں اسٹیٹس کو تبدیل کرواتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, اس کے جو منسٹرز ہوں گے, اور بہت سے پرانے بیوروکریٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بھی حکمراں پچھلے ان دا لاسٹ 30-40 ایئرز آئے ہیں, بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فائلز دیکھتے ہیں پراپرلی, اور بہت کم لوگ ہیں جو فائلز پہ نوٹنگ کرتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو خود الیکشن ہے. الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا الیکشن کمیشن اسٹیبلش کر پایا ہے. یہ الیکشنز ہوں, اس سے پہلے الیکشنز ہوں, اس سے پہلے کے الیکشنز ہوں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کی اپنی کوئی اسٹرانگ مشینری نہیں ہے. وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹس پہ, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل امپلائیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ فیڈرل امپلائیز کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, پولیٹیسائز ہوتے ہیں. وہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں, وہ کسی اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوں, وہ آنے والی گورنمنٹ سے اپنے روابط کو دیکھتے ہیں جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ. تو وہ الیکشن کے اوپر جب سوالات اٹھتے ہیں تو چونکہ الیکشن کمیشن اکیلا اکاؤنٹیبل ہم اس کو نہیں کر پاتے. ہم نے بہت سی ریفارمز کی الیکشن کمیشن میں. جب فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے, جب بن رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے 1-2 دن پہلے مجھے فون کیا, کہنے لگے تم سمجھتے ہو کہ میں یہ پوزیشن لے لوں؟ تو میں نے کہا فخرو بھائی چیلنج تو بہت ہے, لیکن اگر ساری سیاسی جماعتوں کا آپ پر اتفاق ہے تو آئی تھنک یو شوڈ ایکسیپٹ دس چیلنج. پھر چودھری نثار علی خان ان کے پاس تمام گورنمنٹ اور اپوزیشن کا پروپوزل لے کے گئے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کریں. تو انہوں نے پروپوزل دیا اور جیب سے نکال کے اپنا ریزگنیشن بھی دیا. کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا پورا مکمل ٹینیور ہوتا ہے, بٹ ہی ٹولڈ ہم کہ میں صرف الیکشن کی حد تک رہوں گا, اس کے بعد میں نہیں. اور ایسا ہی ہوا, وہ چلے گئے. پھر انہوں نے کہا میں نے پہلا وزٹ انڈیا کا کیا, اور انڈیا سے میں نے ان کے چیف الیکشن کمشنر سے ان کی الیکشن مشینری پر پوری بریفنگ لی کہ وہ کس طرح الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں. پھر یہاں آ کے انہوں نے کہا میں نے اپنے الیکشن کمیشن کی میٹنگ بلائی اور سب کے سامنے وہ پریزنٹیشن دی, بٹ آئی واز ووٹڈ آؤٹ. ان کا قدم ہے کیونکہ ہماری جو لمحے میں پھنسی ہوئی سیاست اور صحافت ہے اس میں اگر روڈ میپ کی بات کی جائے اور یہ بات کی جائے کہ آنے والی حکومت کے چیلنجز کیا ہوں گے, تو میرے خیال میں بڑے اچھی بات. اور وہ بھی اگر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہ جو ہے اس محفل کا انعقاد کرے, اور اس میں تمام ہمارے بڑے سینئر صحافی دوست بھی ہیں, اور مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی ہیں, نگراں وزیر ہمارے اطلاعات, تو یقیناً ہم مطلب مظہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس سے پہلے میں سن نہیں سکا, وہ دیر سے آیا تھا. محمود شام صاحب ہم سب کو استاد ہیں, بزرگ ہیں, تو ان کی گفتگو یقیناً بڑی پرمغز ہے. میں صرف 2-3 چیزوں پہ, کیونکہ ہمارے پاس 8-10 منٹ ہیں, 2-3 چیزوں پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. پہلا تو یہ کہ کسی بھی اگر کوئی بھی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے پرسیپشن, عوام کی رائے وہ کیا ہے. اور وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, درست بھی ہو سکتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فینس کی کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک جو مجھے اس وقت پرسیپشن نظر آ رہا ہے, اور میرے خیال میں ہمارے دیگر جو اسپیکرز ہیں وہ بھی اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا, وہ یہ کہ 2018 کے انتخابات کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی بڑے متنازع ہیں اور سلیکٹڈ حکومت ہے. تو آج جب 2024 کے انتخابات کی طرف ملک بڑھ رہا ہے تو میرے خیال میں یہ پرسیپشن, یہ نقطہ نظر, یہ رائے جو ہے عوامی حلقوں میں, پھر میں کہوں گا غلط یا صحیح, لیکن یہ اور زیادہ گہری ہو گئی کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہے ووٹ ڈلنے سے پہلے ہی متنازع ہو گئے.
اور میرے خیال میں یہ جو ہماری نگراں حکومت اس کو سوچنا چاہیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اب جو باقی 6-7 روز رہ گئے ہیں اس میں کیا وہ اس پرسیپشن کو اپنے قول اور عمل سے جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر اسی پرسیپشن کے ساتھ معاملات دل چلتے رہے تو یقین مانیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ جوتیوں میں دال ہم نے تھوڑی سی بڑھتی ہوئی دیکھی تھی 2018 میں اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی, تو یہاں پر اس بات کا غالب امکان ہے کہ زیادہ ہو. اچھا اس کی کیوں آپ پوچھیں گے جی پرسیپشن کیوں یہ غلط یا صحیح ہے؟ تو ایک تو ظاہر ہے بالکل سب سے میرے خیال میں اگر ہم تسلیم کر لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بالکل درست تھا کہ جی بلہ جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے, اور سپریم کورٹ نے بھی بالکل درست فیصلہ کیا, لیکن کیا کیا جائے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے متنازع ہے. اب اس کی وجہ سے ایک بڑی سیاسی جماعت آپ چلے کہیں کہ مقبول نہیں ہے, مان لیتے ہیں غیر مقبول سیاسی جماعت ہے, لیکن اس کی انروڈز ہیں, ایک قومی سیاسی جماعت ہے کہ اس کے پاس بطور وہ تنظیم جو ہے الیکشن سے باہر ہو گئی تو ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اس کے بانی چیئرمین کو عمران خان صاحب کو جو ہے جس طرح سزا دی گئی اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارے یہاں رد عمل آ رہا ہے, وہ بے شک مین اسٹریم میڈیا میں اتنا نہ آ رہا ہو لیکن اس کی جھلک ہمیں سوشل میڈیا میں نظر آ رہی ہے. پھر یہ وہ الیکشن ہے کہ اس میں جو کل تک کے اتحادی تھے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ساتھ ہوں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر میں بات کروں, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ ہے, یہ شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کہتی ہیں تو بلاول بھٹو صاحب ہی نے کہا تھا کہ جی لاڈلا 2018 میں جو کوائن پہلی مرتبہ یہ ٹرم کی تھی یہ عمران خان صاحب کے لیے کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو آج وہ کہتے ہیں کہ جی لاڈلا جو ہے وہ کوئی اور ہے, اور پھر وہ ان کی جو انگلی ہے وہ اٹھ جاتی ہے, صرف ان کی نہیں ان کی پوری جماعت کی, وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف. اور اب جو سلیکٹڈ کی چھاپ ہے میرے خیال میں عمران خان پہ تو لگی تھی, یہاں پر تو اور زیادہ گہری ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک باعث تشویش خود نون لیگ کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے یا جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک کریڈیبلٹی کا مسئلہ آ گیا جو مظہر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ کریڈیبلٹی آف دا نیکسٹ گورنمنٹ. تو اگر وہ گورنمنٹ اس کی کریڈیبلٹی کویسچن میں ہے تو پھر آپ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل آپ جو ہے 8 فروری کو انتخابات بالکل ایماندارانہ طریقے سے کرائیں, لیکن کیونکہ یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے تو ایک چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں بلکہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ بھی اس چیز کو کویسچن کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پہلوان ہیں سیاست کے حصہ لے رہے ہیں, نون لیگ اس کو شکوہ شکایت ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس کو شکوہ شکایت ہے, اگر آپ بلوچستان کی پارٹیوں کی بات کریں وہ بیچاری دکھی ہیں, کے پی میں لوگ دکھی ہیں, مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا زیادتی ہو رہی ہے اور یہ وقت جو ہے الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہ تمام جو ہے الیکشن سے بلڈ اپ سے پہلے آپ دیکھیں کہ کتنی بے اطمینانی ان لوگوں میں ہے کہ جو اس الیکشن سے باہر ہو گئے یا اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں. تو پہلا جو چیلنج ہوگا نئی گورنمنٹ کے لیے اس کی کریڈیبلٹی ہوگا. دوسرا مظہر صاحب نے تھوڑی سی روشنی ڈالی, میں اس طرح سی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مینیفیسٹو. ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کا اور سیاسی جماعتوں کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ نعرے لگائیں, بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نعروں کی تشریح بھی کریں. وہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جناب اس نعرے کا جو ہم لگا رہے ہیں مطلب اس میں ہمارا جو پورا فلسفہ قید ہے, کیونکہ نعرہ تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اس کو لپیٹ کر ایک بڑی بات کو روٹی کپڑا مکان کی صورت میں آپ کے سامنے لے کر آ جاتا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانان گرامی اور پارٹیسپنٹس اینڈ اسپیشلی منسٹر آف انفارمیشن مرتضیٰ سولنگی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی جو اسلام آباد سے خصوصی طور پہ یہ سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اچھا, اتنے جید قسم کے صحافی, اتنے سیزنڈ جرنلسٹ کے بعد مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے بلایا گیا ہے, تو میری کم علمی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں واضح نہ ہو جائے. اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی. یہ ہمارے ایک دوست نے یہاں فرمایا کہ اس سیمینار سے ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی سرکاری صدا کا سیمینار ہو رہا ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ میں اپنے منسٹر صاحب کو دوں گی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کون سے صحافی ہیں جن کو انوائٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی, بٹ ہی واز ویری گلیڈ ٹو سی دا لسٹ آف دا اسپیکرس. اور جس طرح کی یہاں پہ آج گفتگو ہوئی ہے اس کانٹینٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس پہ کوئی سرکاری چھاپ نہیں ہے, کوئی سرکاری اس کے اوپر ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں تھا, بلکہ ہمارے لیے بہت ہی انلائٹننگ سیمینار تھا. اور میرا خیال ہے ہم سب کے لیے ایز ووٹرز آلسو ایک ٹیک ہوم میسیج یہ ہوگا کہ ان کی اتنی انرچڈ انٹلیکٹ
اور ان کی اتنی سیر حاصل گفتگو کے پاس آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ایک انتہائی انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کا چانس ہوگا. الیکشنز ہو رہے ہیں, اچھے ہو رہے ہیں, برے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن الیکشنز ہو رہے ہیں اور جیسے بھی ہو رہے ہیں آپ سب سے درخواست ہے آپ اپنے رائٹ ٹو ووٹ کو ضرور استعمال کریں. اور جو گفتگو ہم نے آج سنی ہے, میرا خیال ہے ہم سب کو بہت کم اپرچونیٹی, ٹی وی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ اپرچونیٹی ہمیں کم ملتی ہے کہ ایسے صحافیوں کی گفتگو ہم اپنے سامنے سن سکیں, ان کی بات چیت سے فائدہ اٹھا سکیں. اور مظہر صاحب سے میں یہ کہوں گی کہ منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک کریڈٹ ہمیں دے دیں کہ ہم نے ود فل ایڈیٹوریل فریڈم کے ساتھ آج یہ سیمینار کروایا, اینڈ آئی ہوپ کہ اس سے ہم سب مستفید بھی ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ العزیز جو باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں اس سے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے وائل سلیکٹنگ آر کینڈیڈیٹس آلسو. اور اینڈ میں منسٹر صاحب کو ریفر کروں گی کہ جو انہوں نے فرمایا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہیں وہ تمام پارٹیز مانگ رہی ہیں, لیکن ایکچولی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کی عوام کو ضرورت ہے. آپ کا پھر بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اے پیشنٹ ہیئرنگ. تھینک یو. شروع ہوا اور آہستہ پروسیس آگے بڑھا تو ایک ان سیمینار کا آئیڈیا آیا کہ یہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سیمینارز کا انعقاد کرے. اس کی ضرورت کچھ اس طرح محسوس ہوئی کہ چونکہ میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں یا جو نیوزنس جو ہوتی ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل حوالے سے ہو, اکانومی ہو یا سیکیورٹی کے ایشوز ہوں. تو اس سچویشن میں جو اصل ایشوز ہوتے ہیں یا جو دیرپا یا لانگ ٹرم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان پہ اتنا گفتگو نہیں ہو پاتی جتنا کہ کرنٹ ایشوز پہ اور نیوز پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے. تو اسی آئیڈیا سے جنریٹ کیا کہ جو اصل ایشو ہے اس پہ میڈیا کی توجہ تھوڑی مرکوز کرنے کے لیے ہم یہ سیمینار کا سلسلہ شروع کریں. اس سلسلے میں ہم نے ابتدائی طور پر 4 سیمینارز کا ایک سیریز کا پلان کیا. اس سلسلے میں ہم 3 سیمینارز آلریڈی کر چکے ہیں اسلام آباد میں. پہلا سیمینار ہمارا تھا فوکس کہ ہم یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہیں کہ اس پہ بات ہو. دوسرے سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ وائڈر جو سوشل چینجز آ رہی ہیں گلوبلائزیشن اور آئی ٹی کے حوالے سے سوسائٹی میں, کہ پولیٹیکل پروسیس میں اور پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کو کیسے لے کے چل رہی ہیں. تیسرا سیمینار جو ہم نے کیا وہ الیکٹورل کنڈکٹ پہ تھا اور میڈیا ایتھکس کے حوالے سے تھا اس پہ. تو 3 سیمینار کے بعد منسٹر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ نے سارا کچھ اسلام آباد پہ فوکس کیا ہوا ہے, تو باقی سٹیز کا کیا خیال ہے. تو ادھر سے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ چلے ہم اپنے 2 سیمینار, ایک کراچی میں کرتے ہیں اور دوسرا لاہور میں کرتے ہیں تاکہ ایکول ایک ڈسٹریبیوشن ہو اور ظاہر ہے باقی سٹیز میں بھی ان گفت و شنید ہو سکے اور ان ٹاپک پہ گفتگو ہو سکے. اسی وجہ سے اس کا تھوڑا کینوس تھوڑا براڈ رکھا میڈم ارم نے, اسی وجہ سے کہ ملٹیپل ایشوز اس میں ڈسکس ہو سکیں کہ جو الیکشن کے حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا ان سیمینارز کا. اس حوالے سے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آنے کا, تمام سپیکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ریکویسٹ پہ آئے اور آج آپ ان کے خیالات سنیں گے. تو I would just like to say کہ let us begin. Thank you very much. Thank you. Good afternoon. Thank you so much. مرتضیٰ سولنگی صاحب, Honorable Minister, محمود شام صاحب چلے گئے, میرے سارے سینئرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی بےحد شکریہ ٹو آرگنائز دس. بالکل صحیح کہا تھا یہاں پر کہ شاید اس کو اور پہلے ہونا چاہیے تھا. چیلنجز کا ذکر بڑا سب نے کیا اور چیلنجز واقعی ایکچوئل چیلنجز ہیں جس میں سب کہتے ہیں کہ معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے آنے والی حکومت کے لیے. میرے نزدیک ایک چیلنج ہے اور وہی سب چیلنجز پر بھاری ہے, وہ ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کا جو یہ رشتہ ہے ان سلیکٹرز کے ساتھ وہ 5 سال کسی طرح برقرار رہ جائے. کیونکہ یہ وہ ایک سمجھ لیں میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے, اور یہی ہم نے دیکھا ہے, پچھلی دفعہ بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اگر یہ 5 سال سے پہلے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک فریق جا کر پھر دوسری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرتا ہے
اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلو اس گھر سے اس فریق کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے جو ہمارے وزرائے اعظم کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. وہ ڈفرینٹ حربے جو ہے وہ استعمال کیے گئے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ اسی سے تسلسل آتا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی اس ملک میں, ظاہر ہے کہ ہم اکنامک چیلنجز سے اسی طرح سے نبرد آزما رہیں گے. مینیفیسٹوز کا ذکر کیا گیا. مینیفیسٹوز میں بالکل ٹھیک بات ہے, میں نے 2008 سے الیکشنز کور کرنے شروع کیے تھے, 8, 13 اور اس کے بعد 18 اور اب 24. وقت کے ساتھ ساتھ ان مینیفیسٹوز کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں, وہی مسائل ہیں, وہی باتیں ہیں. یعنی ایک مسئلہ بھی یہ حل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی, چاہے وہ تعلیم ہو, صحت ہو یا دیگر مسائل ہوں جو اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں, بلکہ یہ بڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ پاپولیشن ان مینیفیسٹوز کے اندر جس قسم کی پولیٹیکل سلوگنز جس طرح سے مظہر صاحب نے کہا, عامر ضیاء صاحب نے بھی کہا, وہی ہیں کہ 100 یونٹ, 200 یونٹ, 300 یونٹ. بٹ ابھی تک میرے خیال سے کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جو ویژن ہے 5 سال کا, کہ کس طرح سے اس ریجن سے ہم نے کمپیئر کرنا ہے جو مختلف ممالک ہیں, خصوصاً انڈیا سولر پارک بنا رہا ہے جو ایشیا کا سب سے بڑا سولر پارک ہے, اور ہم یہاں بیٹھ کر نکاح کے مسائل حل کر رہے ہیں کہ عدت سے پہلے شادی ہوئی یا عدت کے بعد ہوئی. تو جب ہمارا فوکس یہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اسی قسم کی باتیں میں الجھتے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے جو چیلنجز ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ان سیاسی جماعتوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ریجن میں کمپیئر کریں, الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا. ہم انڈیا کا ذکر ضرور کرتے ہیں لیکن انڈیا بے انتہا آگے جا چکا ہے. ان کا جو پورا ہیلتھ ٹورزم ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے. جسٹ امیجن ٹوٹل ایکسپورٹس آف پاکستان stand nothing in front of just the medical tourism of India. تو وہ خود کفیل ہو گئے اور ہم دوسرے کاموں میں محو رہے ہیں. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو میرے خیال سے ڈاکٹر ہما بقائی کر کے گئی وہ بہت امپورٹنٹ تھی. جو بیوقوف سمجھا گیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں, اس عوام کو سمجھا گیا ہے کہ یہ اپنی چوائس نہیں کر سکتے. رشتہ جو بنانے والے ہیں, یا میں کہوں جو آسان اصطلاح اگر استعمال کی جائے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی شادی بہترین رہے گی, یہی گھر کو اچھی طرح سے چلا سکیں گے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو عوام سوچ رہے ہیں ان کا بھی ایک عمل دخل ہونا چاہیے, ورنہ اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے فارس. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2024 میں الیکشن کمیشن جو کہ انتہائی با اختیار ہے, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ ود آل ڈیو رسپیکٹ, جو کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. میں ابھی بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ کہاں مل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ. وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں نظر آتی. خصوصاً ایک جماعت جو کہ اب ظاہر ہے جس کا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا ہے, اس کے لوگوں کو اگر اٹھوایا جا رہا ہو, یا کل ایک رات کو کراچی سے PS 103 ہے یا 101, اس کے امیدوار کو گرفتار کر لیا گیا, اس کے خلاف پرچہ ہو گیا, تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کی جو لیجٹمیسی ہے اس پہ تو سوال اسی دن سے اٹھ گئے تھے جس دن سے یہ کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہوئے, وہ ہم نے چھنتے ہوئے دیکھا, اور وہ تمام مناظر جو ہیں وہ سب کے سامنے تھے. سو آئی تھنک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیکھنی ہوں گی کہ اب اپنے اس رشتے کو بچاتے ہوئے 5 سال اپنی وہ پولیٹیکل سپیس ضرور حاصل کر لیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں پاکستان میں ایک جمہوریت دیکھنی ہے, ایک وائبرنٹ جمہوریت دیکھنی ہے, اس ملک کو آگے جاتا دیکھنا ہے, تو اس پولیٹیکل سپیس کو واپس حاصل کریں اور کمپنی سے کہیں کہ وہ صرف کمپنی کے مسائل دیکھیں, پورے ملک کے مسائل نہ دیکھیں. تھینک یو. منسٹری آف انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ نے جب مجھے انوائٹ کیا تو میں سمجھا کہ آنے سے پہلے کہ وہ ایک روایت ہوتی ہے کہ PTV والی تقریر کرنی پڑے گی, لیکن میں کامریڈ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے اسپیکرز کو سلیکٹ کیا جو پرو گورنمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, اور بڑا مزہ آیا کہ انہوں نے جو ہے آج اس پروگرام کو میں سمجھتا ہوں لائیولی کیا ہے. اور اس میں جو محمود شام صاحب, مظہر عباس صاحب, توصیف صاحب اور کامریڈ سہیل سانگھی, عامر ضیاء صاحب نے جو تقریر کی, میں تھوڑا سا موضوع پہ بات کرتا ہوں, اور کیونکہ ایڈوائز تھی کہ ریپیٹیشن نہ ہو. الیکشن 2024 چیلنجز اور روڈ میپ. گزشتہ 75 برسوں سے پاکستان جو ہے وہ معاشی, سیاسی
اور سماجی مسائل کے حوالے سے دن بدن بحرانوں کا شکار رہا ہے۔ ملک پر زیادہ عرصہ غیر جمہوری قوتوں کی حکمرانی رہی ہے، جبکہ جمہوری اور سیاسی قیادت اور حکومتوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور آزاد خود مختار حکومت کرنے نہیں دی گئی ہے۔ اب جب کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے تو تجزیہ کار اور اسپیکرز نے جو اپنی ایک رائے دی ہے کہ سارا جو ہے ایک ڈرامے کا آخری سین 8 فروری کو ہوگا، کچھ بھی ہو، جو بھی سیاسی حکومت بن جائے گی اس کو پچھلی ہر حکومت کی طرح بڑی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی جو دانشمندی اور سیاسی میں سمجھتا ہوں رواداری ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، اور جو بھی مسائل موجودہ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپوزیشن اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن بیٹھ کے ان مسئلوں کو روایتی زبان اختیار نہیں کرنے پڑے گے، کہ مسائل تو پچھلی حکومت کا گند ہے۔ 8 فروری کے بعد جن چیلنج اور مسائل کو حل کرنا پڑے گا اس کے لیے سیاسی حکومت کو انفرادی اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک 5 سالہ روڈ میپ بنانا پڑے گا۔ اس روڈ میپ میں اپنے سیاسی اور حکومتی مخالفین سے انتقام لینے کے بجائے اپنا وقت ملک کی اکانومی، سیاسی، ماحولیاتی، خارجہ پالیسی اور ملک کے اندر بلوچستان اور سندھ کے خصوصی جو وفاقی اور صوبائی سطح پر جو عسکری قوتوں کی ہدایات کو پیچھے رکھ کر آل پارٹیز میں سمجھتا ہوں منعقد کرنی ہوگی۔ پاکستان کی سرحدوں پہ جو مسائل اس ملک کے اندر سیاسی استحکام ضروری ہے، خاص کر جس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، مسنگ پرسن کا مسئلہ ختم کرنا پڑے گا۔ سندھ کی زمینوں کو کمپنی کا قبضہ اور سندھ کے پانی پر ڈاکے اور ان کے احتجاج کو سننا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ اقتصادی اور بے روزگاری کا ہے، جس کے لیے ایک پائیدار اقتصادی پروگرام شروع کرنا چاہیے، جس میں توانائی کے مسائل حل کر کے ہر صوبے میں صنعتی انقلاب برپا کرنا پڑے گا، اور چھوٹی صنعتوں کو طاقت دینے کے لیے چھوٹے قرضوں کی اسکیم شروع ہونی چاہیے۔ زراعت کے لیے اس کو جدید سائنسی بنیادوں پر ترقی دینے اور زرعی اصلاحات لاگو ہونے چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے اس کی پرائرٹی دینی چاہیے۔ مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے سرکاری نصاب تبدیل کرنے اور ریاست کو مذہب سے الگ کرنا پڑے گا۔ معاشرے میں خاص طور پر نوجوانوں میں سائنسی تعلیم اور کلچر کو فروغ دینا پڑے گا۔ ملک کے آئین کو انسانی حقوق کی بنیاد پر سیکولر بنانے کے لیے ترامیم کرنی چاہیے۔ خواتین، بچوں، مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کے لیے مستحکم پالیسی بنانے کے لیے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی میں قانون سازی کرنی پڑے گی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ملک سے غیر ملکیوں کو نکالنے اور ملک کے اندر ایک اچھی جو ہے اندرونی پالیسیوں، ملک کی اقتصادی اور پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے غیر ملکی قرضوں سے نجات کی پالیسی کو فروغ دینا چاہیے، اور دیگر غیر ترقیاتی بجٹ کو کم کرنے کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ 2024 کے بعد ملک سے صوبائی احساس محرومی ختم کرنے، غربت اور مہنگائی کے خاتمے، ملک کو عالمی قوتوں سے آزاد اور خود مختار بنانے کے لیے بھی کوئی روڈ میپ تیار کرنا پڑے گا۔ کرپشن اور سفارش کا خاتمہ کر کے ملک کو سب کا ملک بنانے کے لیے میرٹ کو بالائے تر رکھنا پڑے گا۔ شکریہ۔ کامریڈ مرتضیٰ سولنگی صاحب، شام صاحب، خواتین و حضرات، میں ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ تبدیلیاں صرف سیاسی جماعتیں ہی لا سکتی ہیں۔ سیاسی جماعت کے علاوہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے جو اس ملک کو آگے کی طرف لے جائے۔ خاص سیاسی جماعتوں میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں، ہمیں ساری توقعات اچھائی برائی سیاسی جماعتوں سے لگانی چاہیے، کسی اور تالے آزما ادارے سے نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو آدھا اس ملک کی جو آدھی تاریخ پہ حکومت کر کے ہمیں اس ادارے تک پہنچا دیا۔ اب بات رہی الیکشن کی، تو اگر میں تاریخی تناظر میں دیکھوں تو انگریز نے انٹروڈیوس کرایا الیکشن، انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے تحت الیکشن ہوئے، جس سے پاکستان اور بھارت الگ الگ ہوئے، مگر اس الیکشن میں بالغ رائے دہی نہیں تھی۔ مخصوص لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا، مگر وہ پہلی دفعہ ہندوستانیوں کو
کسی طرح بھی حق ملا کہ اپنے وطن کا انتخاب کریں تو پاکستان بن گیا۔ اس کے بعد 1958 تک جو صورتحال رہی آپ کے سامنے شام صاحب نے ذکر کیا لاہور کی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا، اس میں جھلرو کی اصطلاح آئی، اور وہ آئی تھی مرزا ابراہیم اور احمد سعید کرمانی کا الیکشن تھا، اور اس میں مرزا ابراہیم کامیاب ہو رہے تھے کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے، مگر الیکشن رزلٹ میں سعید کرمانی کامیاب ہو گئے تھے۔ تو وہ جھلرو کی اصطلاح آئی اور وہ چلتی رہی، مگر یہ کہ بہرحال ایوب خان کا دور رہا، انہوں نے الیکشن کرائے جیسے بھی تھے، بی ٹی ممبر کے طریقے سے لوگوں کو کچھ موقع ملا، فاطمہ جناح نے چیلنج کر دیا، فاطمہ جناح تو ہار گئی مگر تحریک چلی اور 68 کے اندر ایوب خان کو جانا پڑا۔ 70 کے جو الیکشن تھے اس سے پہلے واقعی پہلی دفعہ جو غیر جانبدار حکومت کا تصور ہے وہ مجھے دو دفعہ ملتا ہے۔ ایک یحییٰ خان کے دور کا جب مارچ 1971 سے پہلے کا، اس میں واقعی سیاسی جماعتوں کو آزادی ملی، انہوں نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا اور انہوں نے اپنے اپنے منشور پیش کیے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے مجیب الرحمان کی تقریر پہ کنٹروورسی بھی ہوئی تھی مگر وہ پہلی دفعہ ہوا، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کے اس الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا گیا اور بنگالیوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں علیحدہ ہونا ہے۔ اگر اس کو مان لیا جاتا اور بنگالی ہمارے ساتھ رہتے تو یہ ملک دوسرا ہوتا۔ اس کے بعد 77 کا الیکشن اور اس کے بعد جتنے بھی الیکشن رہے اس کے بارے میں یہ پرسیپشن رہا کہ ان الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور تھوڑی بہت ہوئی بھی اور زیادہ بھی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسیپشن جو ہے اس لیے زیادہ ڈیولپ کیا جاتا ہے حقائق کے علاوہ کہ جو بھی حکومت بنے وہ کمزور ہو اور وہ بلیک میل ہوتی رہے۔ یہ 18ویں ترمیم کے تحت جو الیکشن کمیشن بنا تھا وہ خاصا با اختیار تھا، جس کا ذکر مدن نے کیا، فخر الدین جی ابراہیم جس کے سربراہ تھے، مگر یہ کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے ریٹرننگ افسران کو ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا اور فخر الدین جی ابراہیم جو ہیں وہ کچھ نہ کر سکے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ اس وقت کی جو پارلیمنٹ آئی اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن سید خورشید شاہ تھے، پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ تھی، انہوں نے اس پہ بحث نہیں کی فخر الدین جی ابراہیم کے استعفے پہ کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے مایوس ہوئے۔ اگر وہ اس وقت اس پہ بحث ہوتی تو الیکشن کمیشن شاید زیادہ با اختیار ہو جاتا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن اس طرح با اختیار نہیں رہا جیسا کہ 18ویں ترمیم کے تحت وہ بنا، اور یہ محسوس ہونے لگا کہ دو ادارے ایسے ہیں کہ جس انداز سے انہوں نے اس کی ڈیلیوری کی اور جس طریقے سے انہوں نے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے حال کو اور مستقبل کا تذکرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سب ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ ایک دانشور نہیں بلکہ وہ ایک تھنکر ہے، وہ ایک ایسے تھنکر ہے کہ جو مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، اور جب اپنا احتساب نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں انتشار پھیلا ہوتا ہے۔ اب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ انتخابات ہوں گے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کے سلسلے میں کنفیوژن کس نے کریٹ کیا؟ کون سینٹ میں گیا؟ کتنی بار سینٹ میں گیا؟ تو وہ سینٹ میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوا، لوگ سمجھنے لگے کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں گے یا آئندہ کسی دوسرے مہینے میں ہوں گے۔ پھر ایک اور یہ بات بھی کی گئی کہ اگر مارچ میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مستقل کہہ رہے ہیں بھائی سردی ہے اور کہنے لگے کہ بھائی انتخابات جو ہے ملتوی ہونے چاہیے۔ بھائی مولانا صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ تو خود اتنے گرم ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو سردی سے کیا تعلق؟ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسی بھی صورتحال ہو ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے۔ آپ ترکی کے مثال لے لیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وی وانٹ اے ویری گڈ ریلیشن ود ٹرکی، وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن ود ٹرکی از آور بردر۔ تو ترکی میں جب زلزلہ آیا اس کے بعد کیا ہوا؟ دیور الیکشنز ہوئے، مطلب وہاں پہ بھی ایک دو الفاظ اٹھے کہ بھائی لیٹس پوسٹ پون دی الیکشنز، لیکن اردوغان نے کہا نہیں الیکشن ول بی ہیلڈ، اور الیکشن ہوئے۔ تو میرا کہنے کی بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ اس میں کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن الیکشن سے تبدیلی آتی ہے۔ ہم دنیا میں، ساری دنیا میں جہاں بھی، میں سمجھتا ہوں میں یہاں سب سے چھوٹا بھی ہوں اور
آپ کو مقابلے میں میرے ایکسپیرینس بھی اتنے نہیں ہیں، مگر میرا ایک شعبہ ہے، میں وکالت کے شعبے سے میرا وابستہ ہوں. مجھے اس شعبے میں کوئی 32-33 سال ہو گئے ہونے کو آئے. میں بھی معاشرے میں کا ایک حصہ ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہوں. جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں وہ میرے مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس مسائل کو اپنے مسائل سمجھے، پاکستان ہم ہی ہے. جو ہمارے مسائل ہیں وہی پاکستان کے مسائل ہیں. ہم جس طرح خواہش رکھتے ہیں اس خواہش پہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مسائل رکتے نہیں ہیں. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ہمارے فیملیز بھی بڑھ رہے ہیں، دنیا بھی بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر پروڈکٹس بھی بڑھ رہے ہیں. ہم کسی کو روک نہیں سکتے. اب اس کا سلسلے کو جاری رکھنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں گوئنگ کنسرن. یہ کبھی رکے گا نہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اس کو روک لو تاکہ میں اس میں بیٹھ جاؤں، جو لوگ الیکشن کو چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو یا ڈیلے ہو، ان کا میرے ویو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ میں بیٹھ جاؤں. جب تک میں نہ ہوں تو الیکشن نہ ہو. یہ گوئنگ کنسرن ہے. اس سے پہلے بھی لوگ آئے، اس سے پہلے بھی لوگ چلے گئے. بہت ساری پارٹیاں آئی، بہت ساری پارٹیاں بنی، ٹوٹی، مرج ہوئی، چلے گئے، نام بدل گئے. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے پارلیمنٹ کے حساب سے نا کوئی 12 یا 14 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے نمائندے پارلیمنٹ میں ہیں. لیکن اگر آپ نمبر آف پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں گی وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل عمل ہے، یہ چلتا رہے گا. ہمارے اس میں لیگل اس کو کہتے ہیں ڈوکٹرائن آف الیکشن. یہ ڈوکٹرائن کی حیثیت رکھتا ہے. پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک نظام ہے اپنے چوائس کو استعمال کرنے کا. سب کو چوائس دیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہم زندگی میں خالی الیکشن کے لیے نہیں کرتے. بہت سارے اور بھی جگہیں، اوکیجنز ہیں جہاں ہم چوز کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈوکٹرائن آف الیکشننگ. تو اس میں ہم چوز کرتے ہیں. اس کا کوئی نیول بدل نہیں ہے. اس کا جو نیول بدل ہے وہ خطرناک ہے. وہ مطلب جو ہے نا جس کو ہم ایسے بات کرتے ہیں انقلاب، ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کوئی لڈو یا کوئی گلاب جامن کھا لیا. انقلاب ہیز گاٹ اٹس اون کانسیکوینسز. یہ جو ہم 21ویں صدی میں ہیں، 21ویں صدی میں یہ سویلائزیشن بہت آگے جا چکی ہے. اب یہ نعرہ انقلاب کا میرے نزدیک جو ہے یہ کوئی وائبل نہیں ہے. وائبل یہی ہے کہ گوئنگ کنسرن ہے، جو اس کو لے کے چلنا ہے. اب جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ وہ اس کے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں 3. تو میں بھی ورڈ یوز، انہوں نے بھی 3 بتائیں. تو 3 الیکشن اتنے غیر یقینی صورتحال میں ہو رہے ہیں کہ جب پولنگ والے دن بھی ووٹ ڈال رہے ہوں گے تو انہیں یقین نہیں آئے گا کہ واقعی کوئی ہم الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا غیر یقینی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا ہے. دوسری جو بات ہے اس میں وہ بہت اہم ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اور پورے اس سچویشن میں جو ماحول بنا اس میں کمپین جو باقاعدہ چلائی جاتی ہے، جو جہاں میں لوگوں تک پہنچا جاتا ہے، وہ صورتحال نہیں بنی.